وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بولایت محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد اللهم صل على وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. صلوات اللہ. سامعین محترم، قرآن مجید کی جس آیہ مجیدہ کو موضوع قرار دیا ہے، اس خمسہ مجالس کی آج چوتھی مجلس ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم. پروردگار فرما رہا ہے، وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح بجا لانے والے ہیں. یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے میں وعدہ کر رہا ہوں ان لوگوں سے جن کے دامن میں ایمان بھی ہو اور عمل صالح بھی ہو. یعنی اللہ نے صرف صاحبان ایمان سے وعدہ نہیں کیا، بلکہ اللہ وعدہ کر رہا ہے ان صاحبان ایمان سے جو صاحبان عمل بھی ہیں. یعنی ایک مرتبہ اللہ وعدہ کرے صرف صاحبان ایمان سے، اللہ فرما رہے نہیں، صرف صاحبان ایمان نہیں، صاحبان ایمان میں سے میرے وعدے کے مستحق وہ افراد ہیں جو صاحب ایمان کے ساتھ صاحب عمل، صاحب کردار. کیا وعدہ ہے؟ لہم مغفرۃ، ان کے لیے اللہ کہہ رہا ہے میں مغفرت کا وعدہ کروں. آج خود اللہ کہہ رہا ہے، یعنی میں نے ان کے سارے گناہ بخش دیے. وَأَجْرٌ عظیم، اور ان کے لیے اجر عظیم ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. تو لہٰذا دو چیزیں ہیں مومن کی کامیابی کے لیے، دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ایک چیز کا نام ہے ایمان اور دوسری چیز کا نام ہے عمل صالح. یعنی جب تک ایمان کے ساتھ عمل صالح نہیں ہے اس وقت تک کوئی مومن کامیاب
نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا ایمان کے ساتھ عمل کو ضروری قرار دیا، ورنہ نبی کے زمانے میں بھی کتنے لوگ تھے جو کہتے تھے کہ ہم صاحبان ایمان ہیں، لیکن سید الرسل ان کو بھی عمل کی طرف دعوت دیتے تھے کہ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، ایمان لانا یہ نجات کی ضمانت نہیں ہے۔ ایمان لانے کا مقصد اور فلسفہ یہ ہے آپ جس ذات پر ایمان لائیں، اللہ پر ایمان لے آئے ہیں تو پھر اللہ کے دستور جو قرآن ہے اس پہ بھی عمل کرنا ہو۔ آپ اللہ کے دین کے جو ہادیان برحق ہیں اللہ پر ایمان لائے ہیں، اللہ کے اولیاء پر ایمان لائے ہیں، ایمان لائے ہیں تو اب ایمان کا تقاضا یہ ہے ان کے راستے پہ بھی چلیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم اللہ کی ذات پہ ایمان تو لے آئے ہیں لیکن اللہ کی بات نہیں مانیں گے۔ ہم نبی اور امام پر تو ایمان لے آئیں لیکن نبی اور امام کی نہیں مانیں گے۔ جیسا کہ یعنی کوئی شخص یہ کہے کہ میں اپنے والد کو باپ تو مانتا ہوں لیکن میں ان کا حکم نہیں مانتا، وہ اولاد کبھی بھی لائق تعظیم اور لائق احترام نہیں ہے۔ جو صرف باپ کو باپ مانے لیکن باپ کا احترام نہ کرے، باپ کا حکم نہ مانے، تو لہٰذا اللہ کو اللہ مان لیں، نبی کو نبی مان لیں۔ بھئی نبی جو مانا ہے کس لیے مانا ہے؟ نبی اس لیے مانا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ پیغمبر ہیں، پیغام دینے والے ہیں۔ اللہ کو مانا ہے تو یعنی اللہ کے حکم، یعنی اللہ کی جو کتابیں ہیں، جو دین ہے اس کو ہم مانیں گے، تب مومن کامیاب۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی محمد۔ لہذا مومن کی کامیابی اسی میں۔ آپ دیکھ لیں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے زمانے میں جو اصحاب نبی تھے، اصحاب امام علی تھے، کیا انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں کہا ہم ایمان لائے ہیں، ہم تو مولا علی علیہ السلام کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہم امام حسن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، دن رات ان ہستیوں کی ہم زیارتیں کرتے رہتے ہیں، نہ ہمیں نماز کی ضرورت ہے، نہ ہمیں قرآن کی ضرورت ہے، نہ ہمیں دین کی ضرورت ہے؟ کہا کبھی کسی امام نے؟ امام کے زمانے میں کسی مومن کا کوئی کردار ملا ہو؟ حضرت سلمان کا کوئی ایسا کردار ہو، حضرت عمار یاسر ہوں، حضرت ابوذر غفاری، یہ سارے با کردار اپنے زمانے کے عبادت گزار اور زاہد تھے۔ تو لہذا ایمان کے ساتھ عمل صالح ضروری ہے۔ اگر انسان ہدایت کا راستہ اختیار کرنا چاہے تو واقعاً ہدایت کے راستے بہت زیادہ ہیں۔ ہم دیکھیں قرآن میں کتنی ہدایات کے پیغام موجود، اور معصومین میں دیکھیں تو 14 معصوم ہیں، 14 کا پاک کردار ہے۔ یعنی انسان اپنی زندگی کی کامیابی کے جو حل تلاش کرنا چاہتا ہے یا قرآن میں دیکھے یا وارثان قرآن کے پاک کردار میں دیکھے۔ اور اگر کسی کو اس پہ بھی ہدایت، کوئی بندہ ہدایت حاصل نہ کرے، قرآن کے ہوتے ہوئے، اہل بیت کے ہوتے ہوئے، بدبخت اور بد نصیب ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے یعنی قرآن کو کتاب ہدایت قرار دیا، ائمہ اہل بیت کو اللہ نے ہادیان برحق قرار دیا، لیکن ہادی بھی ہیں، کتاب ہدایت بھی ہے، اور انسان کے پاس ہدایت نہیں۔ قرآن اتنی باعظمت کتاب ہے کہ ایک آیت بھی انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ ملتا ہے ایک اپنے زمانے کا بہت بڑا ڈاکو تھا، اور ڈاکو بھی عام لوگوں کے مال کو نہیں لوٹتا تھا،
بلکہ جو اللہ کے گھر کی زیارت کرنے والے حاجی ہوتے تھے ان کے مال پہ ڈاکہ ڈالتا تھا، ان کو لوٹتا تھا۔ فضیل بن عیاض اپنے زمانے کا بہت بڑا سفاک ڈاکو، حاجیوں کو لوٹتا تھا۔ کسی عورت کے عشق میں گرفتار ہوا، رات کی تاریکی میں دیوار پھیلان کر اس گھر میں داخل ہونا چاہتا ہے، یہ ساتھ والے گھر سے کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز اس کے کان تک آئی۔ ایک آیت مجیدہ اس نے سنی رات کی اس تاریخ میں، الم یعن للذین ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ یعنی وہ وقت نہیں آیا کہ مومنین کا دل خاشع ہو جائے اللہ کے ذکر کی وجہ سے، کہ ابھی بھی وقت نہیں آیا؟ یعنی انسان اتنا بدبخت ہے، اتنی شقاوت میں گرا ہوا ہے۔ یہ ایک آیت مجیدہ جب اس نے سنی، خود سے کہتا ہے کہ یہ تو رب کی بارگاہ میں میرے لیے پیغام ہدایت ہے کہ اے فضیل، اللہ تجھے کہہ رہا ہے ابھی بھی تیری ہدایت اور تیرے سدھرنے کا وقت نہیں آیا، کہ اللہ کے کلام کو تو سن رہا ہے قرآن اور تیرا دل خاشع نہیں ہو رہا، اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا۔ اسی وقت جس گھر میں چھلانگ لگا کے جانا چاہ رہا تھا، اب ارادہ واپس ہوا، نیچے اترا دیوار سے اور خلوت میں بیٹھ کے گریہ کرنے لگا، رونے لگا، رو رہا ہے۔ اب جب گریہ کرنے کے بعد یہ پہنچا، جا رہا تھا اپنے ساتھیوں کی طرف، راستے میں کچھ حاجی حضرات چھپ کے بیٹھے ہوئے اور وہ باتیں کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو ابھی یہیں پہ بیٹھے رہتے ہیں، پناہ لے لیتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو فضیل بن عیاض اور اس کا پورا جو لشکر ہے وہ ہمارا مال بھی لوٹ جائے اور ہماری عزت و ناموس کو بھی خطرہ پہنچائے۔ تو لہٰذا نجات اسی میں کہ سارے یہیں بیٹھے تھے۔ اب فضیل بن عیاض اپنے کانوں سے یہ بات سن رہا ہے کہ اللہ کے گھر کے حاجی جو حج پہ جانے والے ہیں، ان کے دلوں میں مجھ بدبخت اور بد نصیب کا اتنا بڑا خوف ہے، اتنا ڈرتے ہیں مجھ سے۔ نادم ہوا، پشیمان ہوا۔ پھر ادھر کہتا ہے کہ لوگوں کو کہتا ہے کہ جاؤ آج کے بعد تم سب آزاد ہو، میرے سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ ملتا ہے یہ وہاں سے جب صبح ہوئی تو اس قدر اس کے دل میں یہ انقلاب آیا، جو لوٹا ہوا مال تھا سارا راہ خدا میں تقسیم کر دیا، اور سارے برے دوستوں اور برے ماحول کی سوسائٹی کو چھوڑ دیا۔ چھوڑنے کے بعد یہ شاگرد جا بنا مدینے میں امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علیہ۔ اب دیکھیں ایک آیت مجیدہ سنیے، ایک آیت اس کے اندر اس قدر انقلاب لے کر آئی ہے، اس قدر اس کے اندر طہارت اور پاکیزگی لے کر آئی۔ ایک آیت مجیدہ اس نے سنی، یہ اپنے زمانے کا ڈاکو ہے، اپنے زمانے کا یہ ظالم ہے، اپنے زمانے کا یہ حرام خور ہے، دنیا جہان کی برائیاں انجام دیتا ہے، لیکن ایک آیت نے اس کی زندگی بدل دی۔ تو جو ایک آیت سن کے اپنے نفس کو سدھار سکتا ہے، اپنے آپ کو پاک کر سکتا ہے، ہم اگر پورا قرآن اپنے سامنے رکھیں، اگر قرآن کو پڑھیں، کتنی ہدایت کے پیغام ہمیں مل سکتے ہیں۔ وہ ایک آیت سے، وہ تو ڈاکو تھا،
وہ تو چور تھا. ہم میں تو الحمدللہ کوئی ایسا نہیں ہے. نماز پڑھنے والے ہیں, تلاوت قرآن کرنے والے ہیں. تو اس لیے قرآن کی طرف توجہ کریں کہ دیکھیں اللہ نے قرآن جو کتاب ہدایت ہے اس میں ہمارے لیے کیا پیغامات دی. اس لیے میں اکثر جوانوں کو یہ کہا کرتا ہوں کہ دیکھیں آپ روزانہ جو واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں, میسنجر استعمال کرتے ہیں, آپ کریں, اسلام منع نہیں کرتا آپ کو, لیکن آپ کا یہ استعمال کاش زیادہ استعمال مذہبی بن جائے. آپ کا یہ واٹس ایپ اور میسنجر کا زیادہ استعمال اسلامی بن جائے. آپ اس کے ذریعے سے اپنے احکام شرعی, دین کی باتیں, اخلاق کے آل محمد کی باتیں سیکھیں. وہ موبائل آپ کا استعمال کرنا بھی باعث اجر و ثواب ہوگا. تو لہٰذا ہم اپنے واٹس ایپ اور میسنجر کو تو چیک کریں, کس دوست نے میسج بھیجا ہے, کسی عزیز نے میسج کیا ہے, کس کا اب میسج آیا ہے. انسان بار بار چیک کرتا ہے. یعنی دوستوں کے میسج اور رشتہ داروں کے میسج دیکھنے کے لیے وقت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے جو قرآن میں میسج بھیجے ہیں. کبھی قرآن کو بھی کھول کے چیک کریں کہ اس میں ہماری ہدایت کے کتنے پیغامات ہیں. کبھی نہج البلاغہ کو پڑھیں, دیکھیں تو صحیح امیر المومنین نے اس میں ہمارے لیے کیا پیغامات دیے ہیں. صحیفہ کاملہ جسے صحیفہ سجادیہ بھی کہتے ہیں, دیکھیں تو صحیح اہل بیت ہمیں کیا پیغامات. آپ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں, دیکھیں اگر ہم میں سے کوئی اپنے دوست کا میسج, وہ ہمیں دن میں کئی میسج کرے اور روزانہ کرے, 2 دن 3 دن, ہم اس کا میسج چیک نہ کریں, اپنے ایمان سے بتائیں کیا وہ ہم سے غصے ہوگا؟ یا ہمارا میسج ہمارا کوئی دوست, ہمارا بھائی, رشتہ دار چیک نہ کرے, آپ کو غصہ آئے گا؟ لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ میرا میسج آپ نے رپلائی نہیں کیا, میسج کا جواب نہیں دیا, میں کال کر رہا ہوں آپ جواب نہیں دے رہے, ایسے کہ نہیں؟ یعنی میری کال کا اگر کوئی جواب نہ دے, میرے میسج کا کوئی جواب نہ دے تو ہم ناراض ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہی جو میسیج آئے ہوئے ہیں, جو کال ہمارے لیے قرآن میں موجود ہیں, آل محمد کی جو کالیں اور میسیجز نہج البلاغہ اور صحیفہ علویہ, صحیفہ سجادیہ کی شکل میں معصومین کی دعاؤں میں یہ جو میسیج اور کالز آئی ہوئی ہیں, اس میں کیا ہم ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے راضی ہوں؟ ہم راضی نہیں ہیں کہ ہماری کوئی کال یا ہمارے میسیج کو کوئی اگنور کرے, اور ہم اہل بیت کے میسیج کو اگنور کر دیں, نظر انداز کر دیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و اہل بیت, اللہم صلی علی محمد. قرآن کتاب ہدایت, امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام, اللہم صلی علی. امام فرماتے ہیں جس گھر میں تلاوت قرآن اور ذکر الہی ہوتا ہے وہاں پر 4 سعادتیں ہوتی ہیں. اصول کافی کی روایت, جس گھر میں تلاوت قرآن اور ذکر الہی. پہلی امام فرماتے ہیں جو شخص اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت اور ذکر الہی کا اہتمام کرتا ہے, میں علی ضمانت دیتا ہوں اس کے گھر میں اللہ کی رحمت اور برکت کا نزول ہوتا ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ مولانا ہمارے لیے دعا کریں, ہمارے گھر میں رحمت نازل ہو, ہمارے گھر میں برکت نازل ہو. کوئی لوگ پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں, کوئی لوگ مزاروں پہ جاتے ہیں. مولا علی فرماتے ہیں ان لوگوں سے رحمت اور برکت کی دعا کروانے والا اور درباروں پہ جا کے پیروں سے دعائیں منگوانے والا, میں تجھے عمل بتا رہا ہوں, قرآن تو پڑھ, تیرے گھر میں رحمت خدا نازل ہو. قرآن پڑھیں, قرآن کی تلاوت کریں, صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت صلی اللہ علیہ. تو قرآن کی تلاوت اس قدر باعث برکت ہے.
جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو اللہ کی رحمت اور برکت کا نزول ہوتا ہے۔ دوسرا، اور ذکر الہی بھی، یعنی قرآن اور ذکر الہی، اسی لیے ملتا ہے کہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، امام علیہ السلام کے گھر میں جو لوگ قرآن سے آگاہ تھے وہ تلاوت قرآن کرتے تھے، اور جن لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا امام فرماتے تھے کہ سورج کے نکلنے تک تم لوگ ذکر خدا کرتے رہو، اس لیے کہ سورج کے نکلنے تک انسان کو جاگنا چاہیے۔ روایات میں باعث نحوست قرار دیا ہے کہ انسان سورج کے نکلنے سے پہلے سو جائے، کہ روزی تقسیم ہونے کا وقت ہے، وہ اللہ کی رحمت اور برکت کے نازل ہونے کا وقت ہے، تو لہذا انسان سورج کے نکلنے سے پہلے تلاوت قرآن میں مشغول رہے، ذکر خدا میں مشغول رہے، تاکیبات میں مشغول رہے۔ اگر آپ صبح واک پہ نکلتے ہیں تب بھی آپ تاکیبات کر سکتے ہیں، ذکر خدا، تسبیح، قرآن کی صورتوں کی تلاوت۔ تو لہذا اسلام صرف یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ مصلی کے اوپر جڑ کر بیٹھ جائیں، آپ بے شک واک کرتے رہیں، اور اس واک کے ذریعے سے یعنی اپنی بدن کی صحت کا خیال بھی رکھیں اور اپنی روح کی غذا کا بھی خیال رکھیں۔ آپ کی روح کیا ہے؟ یہ ذکر خدا ہے، تلاوت قرآن۔ تو لہذا ذکر خدا اور تلاوت قرآن۔ تو امام کے گھر میں وہ جو غلام ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے؟ ذکر خدا کیا کرتے تھے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں تلاوت قرآن اور ذکر الہی کا اہتمام ہوگا اس گھر میں رحمت کے فرشتے آ کے آباد ہو جائیں۔ اب دیکھیں کتنا عظیم جملہ امام نے فرمایا۔ تاریخ میں ہمیں تو یہی گھر، ایک گھر ملتا ہے، وہ ہے علی و بطول کا، جس گھر میں ملائکہ آ کر ٹھہرتے تھے، اور مولا علی فرماتے ہیں او علی والا تو خوش نصیب ہے۔ امام فرماتے ہیں اپنے گھر میں تلاوت قرآن اور ذکر الہی کا اہتمام تو کر، تیرے گھر میں آ کے فرشتے آباد ہوں گے، اس کی ضمانت میں علی دیتا ہوں۔ تیسرا، امام علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے گھر میں ذکر الہی اور قرآن کی تلاوت کا اہتمام تو کر، تیرے گھر سے شیاطین دور ہو جائیں۔ چوتھی چیز امام علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں تلاوت قرآن اور ذکر الہی کا اہتمام ہوتا ہے وہ آسمان والوں کے لیے، فرشتوں کے لیے ایسے روشن ہوتا ہے، ایسے باعث زینت ہوتا ہے زمین پہ، جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے روشن ہوتے ہیں۔ اب اس حدیث کا رخ بدلا امام علی علیہ السلام۔ امام فرماتے ہیں جس گھر میں تلاوت قرآن اور ذکر الہی نہیں ہوگا اس گھر میں اللہ کی رحمت اور برکت بند ہو جائے۔ یعنی آپ اپنے گھر میں، بعض لوگ ہوتے ہیں نا اپنے گھروں میں کیا کہتے ہیں، ہم اپنے گھروں میں مثلا بعض لوگ کہتے ہیں ہم مجلس کرواتے ہیں، بے شک کروائیں، ثواب ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے فلاں پیر صاحب کو بلاتے ہیں، جب بعض لوگ کہتے ہیں ہم کسی عالم دین کو بلاتے ہیں، جب بعض لوگ کہتے ہیں ہم فلاں کام کرتے ہیں، یعنی اور بہت سارے کام۔ جب بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے مثلا غریبوں کو بلا کے کھانا کھلاتے ہیں، بے شک یہ سارے عمل نیک ہیں، یہ بھی باعث اجر و ثواب ہے، لیکن امام علی علیہ السلام کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ اگر تمہارے گھروں میں سب کچھ ہو اور تلاوت قرآن اور ذکر الہی نہیں ہے تو پھر تمہارے گھروں میں اللہ کی رحمت اور برکت کا نزول بند ہو جائے۔ امام نے فیصلہ کر دیا سب کچھ ہے، تمہارے گھروں میں قرآن نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں جب تمہارے گھروں میں تلاوت قرآن نہیں ہے پھر تمہارا گھر اس لائق نہیں ہے وہاں رحمت الہی نازل، برکت الہی نازل۔ دوسرا، امام علیہ السلام نے فرمایا
جو تلاوت قرآن اور ذکر الہی کو چھوڑ دیتے ہیں ان کے گھروں میں رحمت کے فرشتے اس گھر کو ناپسند کرتے ہیں۔ جس گھر میں تلاوت قرآن ہو وہاں فرشتے آ کے آباد ہوتے ہیں، لیکن اگر تلاوت قرآن نہ ہو وہی رحمت کے فرشتے اس گھر کو ناپسند کرتے ہیں۔ اب سوال ہے آپ لوگوں سے، فرشتے افضل ہیں یا امام زمانہ علیہ السلام؟ جی کون افضل؟ امام زمانہ علیہ السلام افضل ہیں۔ ہمارے پاس روایت ہے ان الملائکہ خدامنا و خدام شیعتنا، کہ فرشتے امام فرماتے ہیں وہ ہمارے اور ہمارے شیعوں کے غلام ہیں۔ ہمارے ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام افضل اور اشرف ہیں۔ تو لہٰذا اب ذرا غور کریں، فکر کریں، اگر ہمارے گھروں میں تلاوت قرآن اور ذکر الہی نہیں ہے، امام فرماتے ہیں اس گھر کو رحمت کے فرشتے پسند نہیں کرتے۔ تو جس گھر کو رحمت کے فرشتے پسند نہیں کرتے اس گھر کو حجت خدا وقت کے امام صاحب العصر والزمان کیسے پسند کریں گے؟ ہم کہتے ہیں کہ وقت کے امام ہمارے گھر تشریف لے آئیں، بھئی پہلے اس قابل تو بنائیں کہ رحمت کے فرشتے آپ کے گھروں میں آئیں۔ جب رحمت کے فرشتے میرے اور آپ کے گھر کو پسند نہیں کر رہے تو وقت کے امام کیسے پسند کریں گے؟ تو لہٰذا تلاوت قرآن۔ تیسری چیز امام نے فرمایا جس گھر میں تلاوت قرآن ذکر الہی نہیں ہے شیاطین آ کر اس گھر میں آباد ہو جائیں، یعنی ہم شیطانوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ ایک تو ظاہری معنی یہی ہے کہ شیطان ابلیس یہ بھی ہے، ایک معنی یہ بھی ہے چونکہ جن جو ہے یہ شیطان جو تھا یہ کس میں سے تھا؟ جنات میں سے۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے یہ جو ابلیس تھا یہ کس میں سے تھا؟ یہ جنات میں سے تھا، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ تو اب دیکھیں شیطانوں میں سے ہے جن، یعنی امام نے جو یہ سمجھایا جس گھر میں تلاوت قرآن اور ذکر الہی نہیں ہے اس گھر میں شیاطین آ کر آباد ہو جائیں گے۔ تو ایک معنی یہ کہ خود شیاطین وہ ابلیس، اور ایک یہ کہ یہی جنات اور اسیب کا گھروں میں آ جانا۔ ظاہری بات ہے جب ہمارے گھروں میں قرآن نہیں ہے اب ہمارا گھر وہ جنات اور اسیب سے بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ تیسرا جو اس کا ایک اور معنی کیا گیا ہے وہ کیا معنی ہے؟ دیکھیں تیسرا معنی کیا ہے؟ جس گھر میں قرآن ہے، مثلا جو گھر کے افراد قرآن پڑھ رہے ہیں تو قرآن میں انہوں نے کیا پڑھا؟ کبھی پردے کی بات پڑھی، کبھی نماز کی بات پڑھی، کبھی روزے کی بات پڑھی، کبھی قرآن کی بات پڑھی، کبھی امر بالمعروف کی بات پڑھی، کبھی والدین کی خدمت کی بات پڑھی۔ تو قرآن میں یہی اخلاق کے دین کی باتیں پڑھتے رہے۔ تو جو بندہ قرآن پڑھ رہا ہے وہ قرآن کی باتوں میں اپنی اصلاح کر رہا ہے۔ بھئی قرآن کہتا ہے سود حرام ہے، قرآن کہہ رہا ہے جھوٹ حرام ہے، قرآن کہہ رہا ہے غیبت حرام ہے، قرآن کہہ رہا ہے چغل خوری حرام ہے، قرآن کہہ رہا ہے شراب پینا حرام ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز واجب ہے، قرآن کہتا ہے حج واجب ہے، قرآن کہتا ہے زکوٰۃ واجب ہے، قرآن کہتا ہے خمس واجب ہے۔ تو ہم قرآن جب پڑھ رہے ہیں تو قرآن ہماری ہدایت کر رہا ہے۔ تو جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جا رہا، کوئی شخص ترجمہ قرآن پڑھ نہیں رہا، تو اب بتائیں اس کو ہدایت کے جبرائیل امین آ کر کریں گے؟ ان کے گھروں میں ہدایت کا پیغام نہیں ہوگا، نہ وہ خود قرآن پڑھتے ہیں، نہ جا کے علماء کی محفل اور مجالس میں بیٹھتے ہیں۔ خدا گواہ ہے، آپ تحقیق کر لیں، جو لوگ علماء کی محفلوں میں نہیں بیٹھتے، جن کے گھروں میں تلاوت قرآن نہیں ہوتی، ذرا دیکھ لیں ان کے گھروں میں کتنا دین ہے۔ ان کے لباس سے آپ کو پتہ چل جائے گا، ان کے چہروں سے آپ کو پتہ چل جائے گا، ان کی نماز اور روزے کی پابندی سے آپ کو پتہ چل جائے گا، ان کے
معاشرے میں اخلاق اور ان چیزوں سے پتہ چل جائے گا۔ تو امام نے کیا فرمایا؟ جس گھر میں تلاوت قرآن نہ ہو شیاطین اس گھر میں آباد ہو جائیں گے۔ کیا مطلب؟ جب قرآن پڑھا نہیں، قرآن کے احکام کو سمجھا نہیں تو شیاطین آباد ہو جائیں گے۔ کیا مطلب؟ یعنی اس گھر میں شراب بھی ہوگی، اس گھر میں بے پردگی بھی ہوگی، اس گھر میں بے نمازی لوگ بھی ہوں گے، اس گھر کے جوان پھر نشے اور شراب اور بھنگ کی طرف بھی جائیں گے، اور اس گھر کے لوگ جو ہے وہ بے حیائی اور برائی کو انجام دینے میں شرم و حیا بھی محسوس نہیں کریں گے۔ یہ ایک معنی یہ ہے کہ اس گھر میں شیاطین آ جائیں گے، یعنی جب قرآن کی تعلیمات نہیں ہوں گی تو پھر شیاطینی تعلیمات ان کے گھروں میں ہوں گے، شیاطین کے عمل ان کے گھروں میں ہوں گے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ لہذا قرآن دیکھیں، بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ آپ کو اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا، امام نے کیا ابھی ہم نے روایت میں جو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ ذکر خدا کرے۔ اچھا، قرآن پڑھنا نہیں آتا تو آپ قرآن تو سن سکتے ہیں۔ قرآن کا سننا بھی عبادت ہے، قرآن کا سننا بھی عبادت ہے۔ تو لہٰذا قرآن میں بھی موجود ہے اور روایات میں بھی موجود ہے۔ خود قرآن سنو۔ آج تو یہ بھی مشکل حل ہو گئی ہے، ہر ٹیلی ویژن جو بھی آپ لگائیں، ہر گھر میں اب ٹیلی ویژن ہے۔ گھر میں کوئی بھی چیز نہ لائیں، ٹیلی ویژن ضرور لائیں گے، اور آپ صبح صبح اگر ٹیلی ویژن کو لگائیں تو وہاں پہ تلاوت قرآن بھی ہے اور ترجمہ قرآن بھی۔ اور انسان اس سے بھی اگر نہ سمجھے، ترجمہ قرآن سے بھی ٹھیک ہے، اہل سنت چینلز ہیں ان کے اپنے ترجمے ہیں، لیکن الحمدللہ اب دو ہمارے چینلز بھی ہیں، ہادی ٹی وی اور اہل بیت۔ ان کے اوپر جو ہے وہ شیعہ علماء کے ترجمے موجود ہیں۔ ایک مرتبہ قرآن سنیں تو صحیح، خدا گواہ آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ ایک دفعہ قرآن کو پڑھیں یا پھر ترجمہ قرآن ضرور سنیں کہ اللہ کی ذات قرآن میں ہم سے چاہتی کیا۔ قرآن اہل بیت کا تو تعلق قرآن سے اس قدر زیادہ ہے، آپ تو اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں کہ امام حسین ابن علی نے اپنی شہادت کے بعد، سر کٹنے کے بعد، نوک نیزہ پہ اگر کوئی کلام پڑھا ہے تو وہ تلاوت قرآن ہے۔ امام علی علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے، آپ نے ولادت با سعادت کے بعد آغوش رسالت میں اگر کوئی کلام کیا ہے، نبی نے جو پوچھا ہے اے علی پڑھ، تو کہا کیا پڑھوں؟ تو علی نے اگر کچھ سنایا ہے تو وہ قرآن سنایا ہے۔ آپ تو اس گھرانے سے محبت اور مودت رکھتے ہیں کہ جو امام دنیا میں آ رہے ہیں ولادت با سعادت کے بعد تو قرآن پڑھ رہے ہیں، اور امام درجہ شہادت پہ فائز ہو رہے ہیں، تب بھی امام تلاوت قرآن کر رہے ہیں۔ اور ہم دیکھیں ہماری زندگیوں میں قرآن کا ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ قرآن دیکھیں، ایسا نہ ہو کہ قرآن ہمارے گھروں میں ہو اور وہ قرآن اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرے۔ روایت امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی فرمایا کہ 3 چیزیں میدان معاشر میں شکوہ کریں گے۔ ایک مسجد شکوہ کرے گی۔ کیا شکوہ کرے گی؟ مسجد شکوہ کرے گی کہ بار الہ میں پڑوس میں تھی اور مجھ میں کوئی نماز پڑھنے والا نہیں تھا۔ مسجد معصوم فرماتے ہیں جو شخص جمعرات کو اور جمعہ کو مسجد کی صفائی کرے وہ اللہ کے نزدیک ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے شکم مادر سے پیدا ہوا ہے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مسجد کی صفائی کرنا، اسی لیے روایات آل محمد میں ملتا ہے کہ جو مسجد میں آتا ہے گویا وہ اللہ کی زیارت کے لیے آتا ہے۔
مسجد کو اللہ کا گھر کہا گیا ہے. بھئی اللہ مسجد میں رہتا ہے. اللہ کا جو گھر ہے، بھی ہم کہتے ہیں کہ جناب غلام باز صاحب کا گھر، بھی وہ تو اس گھر میں رہتے ہیں. شہباز صاحب کا گھر، وہ تو اپنے گھر میں رہتے ہیں. آپ لوگوں کا گھر، یعنی آپ کا جو گھر ہے اس میں آپ لوگ رہتے ہیں. اللہ کا جو یہ گھر ہے، کیا اللہ رہتا ہے؟ اللہ نہیں رہتا. اللہ تو جسم و جسمانیت سے پاک ہے، اس کا احاطہ ہے پوری کائنات پہ. اب اللہ کا گھر اس کو کیوں کہتے ہیں؟ جیسے میرے اور آپ کے گھر میں آپ کی اور میری مرضی چلتی ہے، اللہ کا گھر اس لیے کہتے ہیں، اللہ کہتا ہے اس گھر میں تیری مرضی نہیں میری چلے گی. یعنی تو نے آ کے یا تو میری نماز پڑھنی ہے، یا پھر قرآن پڑھنا ہے، یا ذکر خدا کرنا ہے. گویا رب کو منانے کے سارے ہم طریقے تلاش کر کے اللہ کے گھر میں انجام دیتے، اس لیے اس کو اللہ کا گھر کہتے ہیں. تو کہا کہ اللہ کی زیارت کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے گھر چل کے جاؤ. جمعرات کا دن، جمعے کا دن. تو لہٰذا مومن کیا کرے؟ یعنی جمعرات کا دن آپ دیکھیں، ائمہ خدا علیہ السلام کا روزہ تو نہیں ہے. پاکستان میں یا دنیا کی جو اور ممالک ہیں معصومین کی آپ زیارت پہ جو لوگ نہیں جا سکتے، آپ اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں. آپ کے گھر میں، آپ کے محلے میں اللہ کا گھر موجود ہے. آپ اللہ کی ملاقات کے لیے اس کے گھر جا رہے ہیں. اللہ اکبر. جمعرات والے دن، جمعہ والے دن آئیں اللہ کے گھر میں، کچھ دیر تلاوت قرآن کریں، کچھ دیر جو ہے وہ استغفار کریں، کچھ دیر سجدے میں جائیں، اپنی آنکھوں میں آنسو لائیں، اور پھر کچھ حصے کی تھوڑی سی صفائی کر لیں تاکہ وہ ثواب حاصل ہو جائے. تو پہلی چیز جو اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرے گی وہ کیا ہے؟ مسجد ہے. دوسری چیز، اب دیکھیں میں ایک اور مثال دوں یہاں پہ. آپ میں سے کسی مومن نے اپنے گھر مجلس رکھی، اپنے رشتہ داروں کو میسج کیا آج میرے گھر مجلس ہے تشریف لائیں. راستے میں ملے، پیغام دیا آج مجلس ہے تشریف لائیے گا. ٹیلی فون پہ بات کی آج ہمارے گھر تشریف لائیے گا. بچوں کو بھیجا ہمارے گھر تشریف لائیے گا مجلس ہے. لوگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آپ کے گھر جب مجلس کا ٹائم ہوا، آپ کے جن رشتہ داروں کو آپ نے اطلاع دی، جن کو آپ نے فون کیا، جن کو آپ نے میسج دیا، جو ملے ان کو پیغام دیا، کوئی بھی نہ آیا، جو افراد نہ آئے، بلانے والے ناراض ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم نے مجلس پہ بلایا، ہمارے گھر نہیں ہے. ذرا فکر کریں، ہمارے لیے درس عبرت ہے. یعنی میں اور آپ اپنے گھر مجلس پہ بلائیں، اگر کوئی بلانے پہ نہ آئے ہم ناراض ہوتے ہیں. تو جس اللہ کے گھر سے دن میں 5 مرتبہ منادی اذان کے ذریعے سے بلا رہا ہے، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، حی علی خیر العمل، تمام اعمال سے افضل عمل نماز ہے، اس کی طرف آؤ. اللہ کی طرف سے پیغام دیا جا رہا ہے، بلایا جا رہا ہے، ہم نماز پڑھنے نہ آئیں، مسجد میں نہ آئیں. تو کیا اللہ کو حق ہے کہ نہیں ہے کہ وہ ہم پہ ناراض ہو؟ بھئی ہم مجلس پہ کوئی نہ آئے تو ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ بھی ناراض ہوتا ہے جس کے ہمسائے میں مسجد ہو اور وہ نماز نہ پڑھے. اور سید الرسل سے روایت ہے، مولا علی علیہ السلام سے بھی روایت ہے، فرماتے ہیں جس کے پڑوس میں مسجد ہو بغیر عذر شرعی کے وہ نماز گھر پڑھے، مسجد میں نہ پڑھے. نبی اور امام فرماتے ہیں ہم پسند کرتے ہیں اس کے گھر کو آگ لگا دیں. کس کے گھر کو؟ جو اپنے گھر میں نماز پڑھے. یہ نہیں کہا جو نماز نہ پڑھے. نماز نہ پڑھنے والا تو اس سے بھی زیادہ برا ہے، نماز نہ پڑھنے والا تو اس سے بھی بدتر ہے. کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر.
اور مسلمانوں میرے کلمہ گو سن لو مجھ نبی کی زبان سے، جو شخص ایک نماز چھوڑ دے جان بوجھ کے وہ مجھ مصطفیٰ کی نگاہ میں کافر ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ایک اور روایت آپ نے ارشاد فرمائی، جامع الاخبار میں یہ روایت ہے کہ سید الرسل فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ ثلاثۃ ایام، جو 3 دن نماز چھوڑ دے، من ترک الصلاۃ ثلاثۃ ایام، 3 دن مسلسل جو شخص نماز نہ پڑھے، فاذا مات، اور یہ بدبخت بے نمازی جب مر جائے، فلا یغسل ولا یکفن ولا یدفن فی قبور المسلمین، اللہ کے رسول فرماتے ہیں او میرے کلمہ گو سن لو، جو بدبخت جو بے دین 3 دن تک مسلسل نماز نہ پڑھے اور یہ پھر مر جائے، اس بد نصیب کو نہ غسل دو، نہ اسے کفن دو، نہ اس بدبخت کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرو۔ یہ اتنا بد نصیب ہے، بے نمازی اتنا ناپسند ہے۔ تو لہٰذا مسجد کی عزت و احترام کو سامنے رکھیں۔ پہلی چیز جو شکوہ کرے گی وہ مسجد ہے۔ دوسری چیز امام فرماتے ہیں جو شکوہ کرے گی وہ کیا ہے؟ وہ عالم شکوہ کرے گا، اے اللہ میں ان کے درمیان تھا، انہوں نے میرے علم سے استفادہ نہ کیا۔ آج ہماری قوم کا مزاج بن چکا ہے، چٹ پٹ چیزیں سنائی جائیں، بس صرف واہ واہ کے اوپر خوش کیا جائے، عمل کی بات نہ ہو۔ ہم اس فیلڈ میں ہم جانتے ہیں یہ ساری چیزیں، یعنی عمل کی بات شروع کریں پسند نہیں کرتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مجلس اعضاء میں یہ عمل اور یہ امر بالمعروف کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ یہ میں نے خود سنا ہے، بہت افسوس ہوا سن کے۔ میں نے جواب تو دیا تھا، کہا کہ اگر مجلس میں عمل کی بات نہ ہو تو پھر امیر المومنین کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں، جو مسجد کوفہ میں اپنے اصحاب کے سامنے کھڑے ہو کر خطبے دیتے تھے، جو خطبے نہج البلاغہ میں جمع کیے گئے ہیں۔ اور مولا علی علیہ السلام تو اپنے حبداروں کو سدھارنا چاہتے ہیں، اپنے موالی اور محبوں کو باکردار بنانا چاہتے ہیں۔ ائمہ اہل بیت عمل کے اوپر زور دے رہے ہیں۔ ہماری مجالس اعضاء میں اگر عمل کی بات نہیں ہوگی تو پھر یاد رکھیں، پھر کسی اور مقام پہ ہماری نسلوں کی تربیت نہیں ہو سکتی۔ یہ مجالس اعضاء، یہ محافل، یہ مجالس، یہ اتنی عظیم تربیت گاہ ہیں ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے جوانوں کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے۔ اگر ان مجالس اعضاء اور محافل میں ہماری نسلوں اور ہمارے بچوں کی تربیت نہ ہو سکی، پھر کائنات کی کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں ہے جہاں ہماری نسلوں کی تربیت ہو سکے۔ لہٰذا ان مجالس اعضاء میں ذکر آل محمد ہو، ان کی شان بھی ہو، ان کی سیرت طیبہ بھی ہو، ان کے مصائب بھی ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا جو دوسری چیز شکوہ کرے گی وہ عالم شکوہ کرے گا، بار الہ میں ان کے درمیان تھا، انہوں نے مجھ سے استفادہ نہ کیا۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمیں سر میں درد ہو 4 گھنٹے تو فوراً ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں، اپنی جان سے پیار ہے۔ موشن لگ جائیں، پیٹ خراب ہو تو فوراً ڈاکٹر کے پاس بھاگیں گے، جان سے پیار ہے۔ سینے میں درد اگر گیس کا اٹھ جائے تو فوراً بھاگتے ہیں، کہیں میرے دل کی بیماری پہ نہ بڑھ رہی۔ یعنی جان سے اتنا پیار ہے کہ انسان ڈاکٹر کے پاس بھاگتا ہے۔ دین کے حوالے سے ہمیں پرواہ ہی نہیں۔ انسان پہلے عمل سے پہلے دیکھے یہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں کیا میرے وقت کا امام بھی راضی ہے یا نہیں، کیا میرا اللہ بھی راضی ہے یا نہیں۔ ایسا ہونا چاہیے۔ لہٰذا انسان یہ دیکھے، ہر کام سے پہلے انسان یہ دیکھے حکم خدا پہ، حکم شریعت کے، تب وہ مومن کامیاب ہے۔ روایت ہے حضرت ابو بصیر سے نقل کرتے ہیں کہ ایک دن میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے
اللہم صلی علی محمد۔ امام کے ساتھ ان کے گھر میں موجود تھا، دروازے پہ دستک ہوئی، غلام گیا، آ کر کہتا ہے یبن رسول اللہ۔ دروازے پہ مدینے کی ایک معزز پردے دار خاتون آئی، امام فرماتے بولا۔ جب وہ خاتون آئی جس بیوی کا نام تھا ام خالد، خدمت امام میں آ کے سلام کیا، امام نے جواب دیا۔ جواب دینے کے بعد امام فرماتے ہیں اے ام خالد کیوں آئی ہو؟ کہتی ہے یبن رسول اللہ، ایک مرض میں، بیماری میں مبتلا ہوں، مدینے کے ڈاکٹروں کے پاس گئی ہوں، انہوں نے پہلے تو مجھے لا علاج کر دیا، پھر مجھے خبر ملی کہ اس مرض میں اور لوگ مبتلا ہیں، ان کا علاج ہوا، پھر میں دوبارہ ان کے پاس گئی، اور لوگوں کا علاج کر رہے ہو تو میرا کیوں نہیں؟ مدینے کے ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ تیرا تقویٰ، تیری حیا، آل محمد کے گھرانے سے جڑا ہوا ہونا، ہمیں حیا آتی ہے ہم اس چیز سے تیرا علاج کریں۔ اللہ اکبر، کردار اتنا پاک ہو کہ دنیا والے آپ کے کردار کو مانیں۔ کہا کہ میں نے پوچھا وہ چیز کیا ہے؟ ڈاکٹروں نے کہا وہ ہے شراب۔ فرزند رسول اب میں آپ کے پاس آئی ہوں، آپ بتائیں کیا میں شراب پی کے اپنا علاج کروں یا شراب نہ پیوں اور میں موت کی طرف چلی جاؤں؟ اب امام اس مومنہ کی معرفت کو جاننا چاہتے ہیں، فرماتے ہیں جب مدینے کے ڈاکٹروں نے، حکیموں نے تیرا علاج معین کر دیا شراب، تو پھر میرے پاس کیا لینے آئی ہے؟ کتنا عظیم جواب دیا۔ کہتی ہے مولا میں نے اپنا سید و سردار آپ کو مانا ہے، مدینے کے ڈاکٹروں کو نہیں مانا۔ کس قدر صاحب معرفت بی بی ہے۔ اور پھر ایک اور جملہ کا، مولا میں چاہتی ہوں میدان معاشر میں جب میرا نام اعمال کھولا جائے اور اگر میں پی لوں، مجھ سے پوچھا جائے بتاؤ تم نے علاج کیوں کیا، تو اس میں لکھا ہو جعفر ابن محمد نے اجازت دی تھی، اور اگر میں نہ پیوں ہلاکت کی طرف چلی جاؤں، مجھ سے پوچھا جائے بتاؤ تم نے علاج کیوں اس سے نہ کیا اور ہلاک ہو گئی، تو لکھا ہو کہ مجھے جعفر ابن محمد میرے وقت کے امام صادق نے منع کیا تھا۔ گویا مومنہ کہتی ہے مولا میں چاہتی ہوں میرے ہر عمل پہ آپ کا امضا ہو، جس پہ آپ راضی ہیں میں انجام دوں، جس سے آپ روک رہے ہیں میں رک جاؤں۔ امام نے جب یہ سنا، اس قدر صاحب معرفت ہے، امام نے فرمایا میں تمہیں ہرگز اجازت نہ دوں، منع کر دوں۔ اور حدیث میں ہے لا شفا فی الحرام، اللہ نے حرام میں شفا رکھی نہیں، حرام میں شفا نہیں ہے۔ آج لوگ جو امام حالت مجبوری میں اجازت نہیں دے رہے، کیا عام حالات میں اجازت دیں گے؟ اور آج کل عام نشہ ہو رہا ہے، بھنگ کا نشہ جوانوں میں، لوگوں میں بڑھ رہا، اپنے نسلوں کی، ایمان کی حفاظت۔ سید رسول فرماتے ہیں جو بھنگ کو حلال سمجھ کر پیتا ہے وہ دین مصطفیٰ پہ کافر ہے، کافر ہے۔ سید رسول فرماتے ہیں 70 مرتبہ خانہ کعبہ منہدم کرنے کے مترادف ہے بھنگ پینے والا۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ پاک بوٹی ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بعض کہتے ہیں یہ پاک بوٹی، ٹھیک ہے، ان کو شاید کسی نے بتا دیا ہے کہ یہ پاک ہے، نجس نہیں ہے۔ بھئی جو پاک ہوتی ہے، ہر پاک چیز کا کھانا حلال نہیں ہے۔ جیسے زہر ہے، وہ پاک ہے یا نجس ہے؟ وہ پاک ہے، لیکن زہر کا کھانا حرام ہے۔ مٹی کا تیل پاک ہے یا نجس ہے؟ پاک ہے، لیکن اس کا پینا حرام ہے۔ تیزاب نجس ہے یا پاک ہے؟ پاک ہے، لیکن تیزاب کا پینا وہ حرام ہے، کیونکہ یہ زہریلی چیزیں ان کا استعمال سے انسان کی جان تلف ہوتی ہے، اس لیے حرام ہے۔
اور نشہ آور چیزوں سے روح ایمان تلف ہوتی ہے، اسی لیے ان کا استعمال کرنا حرام ہے۔ تو لہٰذا اپنے بچوں پہ، اپنے جوانوں پہ نظر رکھیں، امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں، بچوں کو روکیں، جوانوں کو روکیں۔ معاشرے میں برائیاں بڑھ رہی ہیں، برائیاں جنم لے رہی ہیں، تو لہٰذا امام علیہ السلام نے منع کیا، اور امام نے 3 مرتبہ روایت کا جملہ اپنی گردن کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یعنی اگر تو نے علاج کر لیا تو پھر تمہیں اس کی تکلیف محسوس ہوگی جب تمہاری روح یہاں گردن میں حلق تک پہنچے۔ 3 مرتبہ امام نے یہ فرمایا، اور وہ ام خالد اٹھ کے امام کی خدمت سے جانے لگی۔ روایت کا جملہ حجت خدا، امام معصوم، فخر انبیاء، امام صادق علیہ السلام اس مومنہ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اللہ، یہ ایک مقام، وہ مومنہ کوئی سیدزادی نہیں تھی، عام گھر سے تھی، لیکن کردار کی دولت وہ رکھتی تھی۔ امام اس بیوی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے۔ تعظیم کے لیے فقط کھڑے نہ ہوئے، ابو بصیر کہتے ہیں کہ امام نے فرمایا، واللہ اے ابو بصیر، اللہ کی قسم، میدان معاشر میں ہم ایسے اپنے شیعوں پر فخر کریں گے جو ہر کام کو انجام دینے سے پہلے اپنے وقت کے امام کی رضا کو معلوم کریں۔ ایسا مومن کامیاب انسان یہ دیکھے، میں یہ جو کام کرنے جا رہا ہوں اللہ راضی ہے؟ کیا سید الرسول راضی ہے؟ اہل بیت راضی ہے؟ انسان پہلے حکم معلوم کرے، بعد میں عمل کرے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں عمل کر کے بعد میں پوچھ رہے ہوتے ہیں، بھئی آپ کو پہلے پوچھنا ہے، بعد میں کرنا ہے۔ تو لہٰذا دوسری چیز، اللہ کی بارگاہ میں جو شکوہ کرے گی وہ کیا ہے؟ عالم دین۔ تیسرا شکوہ، امام فرماتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں جو شکوہ کرے گی، تیسری چیز وہ ہے قرآن مجید۔ قرآن شکوہ کرے گا، اے اللہ میں ان کے گھر میں تھا، میرے اوپر گرد رہی، میرے اوپر گندگی رہی، مجھے انہوں نے رحمت اور برکت کے لیے تو رکھا، لیکن انہوں نے کبھی پڑھ کر عمل نہ کیا جس مقصد کے لیے میں نازل ہوا تھا، انہوں نے پیغام ہدایت حاصل نہ کی۔ تو لہٰذا قرآن سے تمسک رکھیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی، امام فرماتے ہیں جو قرآن دیکھ کے پڑھتا ہے اللہ اس کو 2 سعادتیں عطا کرتا ہے۔ پہلی سعادت یہ، امام فرماتے ہیں اس کی بینائی تیز ہو جاتی ہے، اس کی آنکھوں کی نگاہ اچھی ہو جاتی ہے دیکھ کے قرآن پڑھنے سے۔ دوسرا، امام فرماتے ہیں اگر اس کے والدین کافر ہوں، پڑھنے والا مسلمان ہو، اپنے والدین کے لیے نہ پڑھے، اپنے لیے پڑھے، تب بھی اللہ سبحانہ و تعالی اس کے پڑھنے، جو دیکھ کے پڑھ رہا ہے، اس عمل کے صدقے اس کے کافر والدین کے عذاب میں بھی کمی کر دیتا ہے۔ یہ قرآن پڑھنے کی اتنی عظمت ہے، لہذا قرآن سے تمسک رکھیں، آل محمد سے تمسک رکھیں، اسی میں ہماری نجات ہے۔ اور آل محمد نے جو کربلا کے جو قیام کا جو مقصد ہے وہ یہی چیز تھا، قرآن کی تعلیمات کو بچانا تھا، سنت نبی اور آل نبی کو بچانا تھا۔ اجرکم علی اللہ عزتارکم۔ روایت کہتی ہے 11 محرم کو جب آل محمد کا یہ لٹا ہوا قافلہ اب یہ گزرنا چاہتا ہے، اس قافلے کو لائے ہیں اس مقام پر جہاں زہرا کے لال کا پامال لاشا۔ 3 ہستیاں آئی ہیں امام کے لاشے میں۔ پہلی ہستی سید الساجدین، لنگڑی ناکا کی پشت پہ امام کو باندھ دیا گیا،
آپ کے قدموں کو باندھ دیا گیا۔ بے پلان ناکا ہے، چلنے سے لنگڑا کر چلتی ہے، اور میرا امام بیمار ہے جو بیٹھنے سے بھی لاچار ہے۔ اجرکم علی اللہ زادہ۔ کتنا مشکل گھڑی تھی، ایک لنگڑی ناکا پہ، بے پلان ناکا پہ امام کے قدموں کو باندھ دیا گیا۔ دنیا کا دستور ہے، جب باپ کا جنازہ ہوتا ہے تو بیٹا جب آتا ہے یا باپ کے قدموں کا بوسہ لیتا ہے یا باپ کے سر کا بوسہ لیتا ہے، اور پھر باپ کے جنازے کو کاندھا دیتا ہے اور باپ کا جنازہ پڑھتا ہے۔ لیکن میں قربان جاؤں، اور سید ساجدین کربلا میں اتنے مجبور اور لنگڑی ناکا کی پشت پہ پاؤں بندھے ہیں، نہ امام اپنے بابا کے جنازے پہ اتر سکتے ہیں، نہ اپنے بابا کو غسل و کفن دے سکتے ہیں، نہ اپنے بابا کو کاندھا دے کے دفن کر سکتے ہیں۔ اے روایت کہتی ہے پشت ناکا سے اور روتی آنکھوں سے فرمایا السلام علیک یا ابا عبداللہ، بابا اور زین العابدین کا آخری سلام ہو، اجرکم علی اللہ زادارو۔ روایت کہتی ہے اور زین العابدین اور میرے بیمار امام کے چہرے پہ موت کی زردی کیا آئی، اور یہ منظر علی کی بیٹی نے دیکھا اور بی بی سے برداشت نہ ہوا۔ بے پلان اونٹ پہ سوار تھی اور سر کے بال کھلے ہیں، اور بھائی کے قاتل یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ بی بی نے خود کو پسے پشت ناکا سے گرایا، ہاتھ پسے گردن بندھے ہیں۔ اے علماء نقل کرتے ہیں کہ حضرت عباس علمدار نے ایک شخص کے خواب میں یہ التجا کی، اے میرے مصائب پڑھنے والے، تو میرے سارے مصائب پڑھتا ہے، میری ایک مصیبت نہیں پڑھتا۔ وہ کہتا ہے مولا اے فرزند امام علی، میں تو آپ کی ہر مصیبت پڑھتا ہوں، یا ابا الفضل العباس میں آپ کی آنکھ میں تیر لگا یہ مصیبت پڑھتا ہوں، آپ کے ہاتھ کٹے میں یہ مصیبت پڑھتا ہوں، اور نہر القما پہ جانے کے مصائب پڑھتا ہوں، اور آپ کے ہر مصیبت کو بیان کرتا ہوں۔ ہے عباس سے علمدار نے کیا جواب دیا؟ کہا میرے مصائب تو سارے پڑھتا ہے، تو یہ نہیں پڑھتا۔ اور جتنے کربلا میں اور شاہ سوار جب زین سے زمین پر آئے، ہائے ان کے ہاتھ سالم تھے، وہ اپنے ہاتھوں کا سہارا لے کر زمین پر گرے، اور جب علی کا لال عباس اور جب زین سے زمین پر آیا، ہے میرے ہاتھ سالم نہ تھے اور میں منہ کے بل زمین پر گرا۔ میں عرض کروں گا آقا عباس آپ یقیناً مظلوم، او کجا علی کا غیرت مند بیٹا عباس او منہ کے بل زمین پر گرا، او کجا علی کے پردے دار بیٹی زینب سر کے بال کھلے ہیں، اور بھائی کے قاتل یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ اجرکم علی اللہ زادارو۔ ہے یہ دوسری ہستی تھی، ہے تیسری ہستی کون ہے؟ روایت کہتی ہے حسین کی یتیمہ اور بی بی سکینہ جب مولا حسین کے پامال لاشے پہ آئی، کبھی بابا کے سینے کا بوسہ لیتی ہے، کبھی کٹے ہوئے گلے کا بوسہ لیتی ہے۔ ایک منظر یہ دیکھ رہا ہے شمر لعین۔ روایت کہتی ہے اجتمعت عدہ من العراب، اور چند اشقیاؤں نے اپنے ہاتھوں میں گرز لیے ہیں، آئے وہاں
جہاں سکینہ اپنے بابا کے زخموں کے بوسے لے رہی ہے، اور یہ ظالم، اور کربلا کی تاریخ میں عجیب منظر تھا، اور نبی نے بتایا یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھو، لیکن کربلا میں اور یتیمہ کے سر پہ ہاتھ نہیں، اور کوئی تازیانے مارتا ہے تو کوئی تماچے مارتا ہے تو کوئی گرز مارتا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون